سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. شب معراج ایک عظیم شب جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور اپنا دیدار کروایا۔ یہ رات بڑی اہمیت کی حامل ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو ایمان والوں کے لیے یہ رات خوشی کی رات ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں ان کے لیے یہ بڑی پریشانی کی بات ہے، کیونکہ آدھی سے زیادہ دنیا اسی میں پریشان ہے کہ یہ معراج جو ہوئی ہے یہ خواب میں ہوئی ہے یا جسدی تھی، یعنی بدن کے ساتھ آنکھوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا یا صرف خواب ہی میں دیکھا تھا۔ اور ہر سال اسی پر بات بھی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ بعض وہ لوگ جو ابھی ابھی مسجد آنا شروع کرے ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے کہ معراج کی رات کتنی اہم رات ہے۔ تو یہ جان لے کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین کی رات تھی، اور باقی لوگوں کے لیے یہ آزمائش کی رات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور اے محبوب جو خواب ہم نے آپ کو دکھایا وہ کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، فتنہ بنا دیا۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ یہ سفر جو ہوا ہے اگر خواب میں ہوتا تو کبھی بھی کفار مکہ اس پر اعتراض نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں رات کے کچھ لمحے میں یہاں سے بیت المقدس گیا اور اس کے بعد میں نے آسمانوں کی سیر کی۔ کفار نے اعتراض کیا یہ کیسے پاسیبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ آپ کا دوست ایسا کہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ میں بیت المقدس گیا، یہ آپ نے جب فرمایا تو اس پر اعتراض کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ میں خواب میں گیا، خواب میں کوئی امریکہ چلے جائے، لندن چلا جائے، تو آپ کو اور ہمیں کیا اعتراض ہوگا؟ کوئی آ کر کہے کہ میں نے بڑے بلینر سے ملاقات کی، ساتھ میں نے فوٹو بھی کھنچوایا، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن اعتراض اس وقت ہوتا ہے جب آپ یہ کہتے کہ بنفس نفیس میں گیا، فزیکلی میں وہاں پر تھا، اور اسی بنیاد پر وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے کفار اور کہا کہ دیکھو تمہارا دوست کیا کہتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کفار کو بھی یہ معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ جسم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تھے، اسی بنیاد پر تو انہوں نے اعتراض کیا۔ تو ان کا اعتراض آج والوں کے لیے جواب ہے، آج جو سوال کرتے ہیں ان کے لیے جواب تھا کہ تم سوال کرے، تمہارے سے پہلے لوگوں نے جو سوال کیا وہ اسی لیے کیے تھا کیونکہ انہیں لگا کہ یہ یقیناً کہہ رہے ہیں، اور یقیناً وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں میں گیا ہوں، اور اس کے بعد وہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو گئے ہوں گے۔ یعنی دیکھیے کفار کا جو معیار تھا، جو کرائیٹیریا تھا، وہ کیا تھا کہ جب تک ہم آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے تب تک نہیں مانیں گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معیار کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آنکھیں معیار تھی جن آنکھوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ کفار کے لیے آنکھیں معیار تھی، اپنی آنکھیں، اور ابوبکر صدیق اور ایمان والوں کے لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں معیار تھی کہ انہوں نے اگر دیکھا ہے تو ان کی ہر بات سچی، اور اس طرح سے سب نے تصدیق کی، لیکن بہت سارے جھٹلانے والے بھی ہوئے، اور ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس سفر کو فتنہ بنایا، آزمائش بنائی۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ اگر یہ سفر خواب میں ہوتا تو آزمائش کیسے ہوتا، پریشانی کیسے ہوتی اس کو ماننے کے لیے؟ کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں تھی، خواب میں دیکھا ہے ہم نے مان لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے آزمائش بنا دیا لوگوں کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ یقیناً جب بھی کوئی سنے گا تو اس کی تصدیق کرنے کے لیے اس کو بڑی مشکل پیش آئے گی، اور یہ آزمائش بن جائے گا۔ اور یہ آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے، لیکن وہ جو ان کی باتوں کو مانتے ہیں، ان کی آنکھوں کو مانتے ہیں، ان کے لیے ان کی ہر بات ان کی آنکھوں کا دیکھا ہوتا ہے اور وہ تصدیق کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر تقسیم ہوتی ہے دو لوگوں کی، ایک وہ جو تصدیق کرنے والے ہیں اور ایک وہ جو تکذیب کرنے والے ہیں۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں، آزمائش سے بھرے دور میں، کوئی لڑکا جو بہت زیادہ دیندار نہ ہو، عالم دین نہ ہو، مدرسے سے فارغ نہ ہو، اس کے باوجود بھی اگر وہ کوئی غلط کام کرے اور ہم اسے کہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہو یا جو کر رہے ہو وہ حدیث کی مخالفت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے، اور وہ ڈر جائے اور یہ کہے کہ اب میں وہ کروں گا جو رسول اللہ نے فرمایا ہے، تو سمجھ جائیں کہ وہ تصدیق کرنے والوں میں سے ابو بکر صدیق نے اس وقت تصدیق فرمائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آج کے دور لوگ تصدیق فرما رہے ہیں، آج کے دور کے لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں ہے لیکن تصدیق فرما رہے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یاد آتی ہے اپنے بھائیوں کی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کون آپ کے بھائی؟ بھائی تو ہم ہیں۔ کہا کہ تم میرے اصحاب ہو، تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی تو وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن میری باتوں پر اپنی گردنیں کٹا دیں گے، میری بات کو جب سنیں گے تو سب کی تکذیب کر دیں گے، میری بات کی تصدیق کریں گے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے اس کا جو اس دور میں بھی جبکہ نہ رسول کو دیکھا نہ قرآن کو دیکھا، بس کہا کہ یہ قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے، مان لیا اور اس پر عمل پیرا بھی ہوا، لوگوں نے اسے بھڑکایا اس کے باوجود بھی اس پر عمل پیرا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریب رکھا کہ حضور نے فرمایا کہ وہ میرا بھائی ہے اور مجھے ان کی یاد آتی۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی حلال کمانے کے لیے پریشان ہے، بلکہ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس نے سن رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لائے ہیں اس میں فرمایا گیا ہے کہ جو حلال ہے وہی تمہارے لیے حلال ہے، اور جو ہم نے حرام قرار دے دیا وہ تمہارے لیے حرام۔ تو یہ صرف خواب کی تصدیق نہیں ہے بلکہ ان کی ہر بات کی تصدیق ہے۔ یہاں تو خواب دکھا کر حقیقت بتا دی، بہت ہی بڑی اور بہت عظیم بات ایک مفسر نے فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ عربی زبان میں رؤیا، اریناک رؤیا التی، فرمایا لفظ رؤیا جو الف کے ساتھ ہوتا ہے، تھوڑا علمی بات ہے لیکن آپ لوگ جب دیکھیں گے قرآن مجید کو تو آپ اس سے کمپیر کریں گے اور مزہ آئے گا۔ میرا بس یہی مقصد ہوتا ہے کہ جب قرآن آپ پڑھیں تو اس سے جڑ جائیں، اس کے پنوں سے نہ جڑے کہ کتنا پڑھ لیا، پڑھ کے اس کو سمجھنے سے جڑے، تب مزہ آئے گا، اور پھر میں رہوں نہ رہوں آپ تو اس میں مدہوش رہیں گے۔ لفظ رؤیا جو الف کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خواب دیکھنا نیند میں، اور لفظ رؤیا لاسٹ میں گول تا جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حقیقت میں کسی چیز کو دیکھنا جو دیکھا نہیں جا سکتی۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ میں 10 منٹ میں یہاں سے دلی جا کر آ گیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ کا خواب ہے۔ ہمارے نزدیک یہ خواب ہے کیونکہ ایسا پوسیبل ہمارے نزدیک ہے نہیں، لیکن جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے؟ جا تو سکتے ہیں، اتنے کم ٹائم میں نہیں، لیکن وہاں جانا پوسیبل ہے۔ اور رؤیا کا مطلب ہوتا ہے خواب میں دیکھنا،
لٹرلی وہ خواب ہی میں دیکھتا ہے، یعنی خواب ہی میں دیکھا ہے، کوئی بات نہیں ہے، پاسبل ہے ہی نہیں۔ اب یہاں دونوں چیزیں جو استعمال ہوئی ہے ان دونوں آیت کریمہ میں، اس میں لفظ روح یا الف کے ساتھ استعمال ہے، جس کا مطلب ہے خواب میں دیکھنا، جس کا مطلب ہوتا ہے خواب میں دیکھنا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان الذی اسری بعبدہ میں جو فرمایا ہے، اور جو آیت کریمہ میں نے بیان کی، ان دونوں آیت کریمہ میں لفظ رؤیا ہے، یعنی خواب میں دیکھا۔ اور ہم کس بات پہ لیے اڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے حقیقت میں دیکھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن آیت کریمہ میں کیا ہے؟ خواب میں دیکھا، دونوں لفظ میں ہے۔ مفسر فرماتے ہیں آگے پڑھیے کیا ہے، فتنۃ للناس، کہ اس سفر کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، لوگ پریشان ہے۔ کہا تو جا رہا ہے کہ حقیقت میں دیکھا، لیکن لکھا ہوا ہے خواب میں، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خواب میں دیکھا، لیکن ماننے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ بولو کہ ہاں حقیقت میں دیکھا۔ ہم اس کی تفصیل اس طرح سے بیان کی کہ ایک ورب ہوتا ہے اور اس کا سبجیکٹ ہوتا ہے اور اس کا آبجیکٹ ہوتا ہے۔ یہاں پڑھے لکھے لوگ حضرات بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، تو تھوڑا سا ان کے لیے بھی میں بیان کر دوں، بہت آسانی سے میں سمجھا سکتا ہوں، اور یہ سمجھنا ضروری ہے۔ ہر بات کو علمی کہہ کے نہ چھوڑیں آپ۔ دنیا آج اے آئی تک آ گیا، ریڈیو سے نکلے تھے، اے آئی تک سفر کر لیا، سب سمجھ میں آتا ہے۔ گاؤں میں بیٹھے ہوئے لڑکے وہ یہ جب سمجھنے کی بات ہے، بڑا علمی بیان کر دیا، سر نہیں امامے کے اوپر سے چلا گیا۔ تو کچھ علمی نہیں ہے دوست، آپ کو سمجھنا ہے، آپ سمجھ جاؤ گے۔ آپ کو اگر سمجھنا ہو تو سمجھ جاؤ گے، اگر نہیں سمجھنا ہے تو نہیں سمجھ سکتے۔ 7 ڈیجٹ کا یا 6 ڈیجٹ کا غالباً نمبر ہوتا تھا لینڈ لائن کا، اس کے بعد جب موبائل آئے تو 10 ڈیجٹ کا نمبر آیا۔ وہ 7 ڈیجٹ کا اور 6 ڈیجٹ کا نمبر یاد نہیں ہوتا تھا، دیواروں پہ لکھتے تھے۔ جب 10 ڈیجٹ کا آیا تو سوچنے لگے کیسے یاد ہوگا۔ آج اپنا بھی، ابا کا بھی، امی کا بھی اور وائف کا بھی نمبر یاد ہے، سب کا 10 کر کے دیکھیے کتنا ہو گیا۔ وہ سب آپ تحلیل کرتے چلے گئے، پھر آ گئی ای میل آئی ڈی، اب تو نمبر نہیں، اس میں ورڈز بھی تھے، وہ بھی یاد کر لیا، اور ایک کی نہیں، باس کی بھی یاد ہے اور مینیجر کی بھی یاد ہے، سب کی آئی ڈی یاد ہے۔ لیکن جب بات دین کی آئی، بہت بھاری ہو گیا ہے۔ تو بھاری کچھ نہیں ہے، بس آپ سمجھنے کی کوشش کریں، سب آسان ہے۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ نہیں سمجھے گا تو مطلب کیا ہے؟ یعنی میں اس لیے یہ بتانا چھوڑ دوں کہ بہت علمی بات ہے، تو پھر تو قرآن بند ہی رہ گیا۔ میں اگر اس لیے بتانا چھوڑ دوں کہ علمی بات ہے، نہیں سمجھیں گے، کہ یہ میری کوتاہی ہے۔ میں نے اپنی کوشش کی ہے کہ اسے پانی بنا دوں، شاید آپ کو پینے میں کام آ جائے، اور شاید حلق سے اتر جائے۔ ایک ورب ہے جیسے کہ کیا، اور سبجیکٹ ہے جو کرنے والا ہے، اور ایک آبجیکٹ ہے جس پر یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے۔ تو جیسے ہم نے کہا کہ جعل السمع والبصر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں اور کان بنائے، آنکھیں اور کان بنائی، تو اس کا آبجیکٹ کتنا ہے؟ ایک آبجیکٹ ہے، اللہ سبجیکٹ ہے، اور بنانا ورب ہے، کام ہے، اور جس کو بنایا وہ کیا ہے؟ آنکھیں ہیں۔ تو ایک ہی ہے نا، آنکھ اور کان، ایک چیز بنائی اللہ نے۔ تو فرمایا کہ اگر ایک آبجیکٹ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بنانا، یعنی پیدا کرنا۔ جب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو بنایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ پیدا کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ پیدا کیا۔ اور جب دو آبجیکٹ آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے پیدا کرنا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو کنورٹ کرنا، ایک میں دوسرے کو کنورٹ کرنا۔ میں اسٹڈی بالکل نہیں کیا ہوں، بالکل یہاں سامنے آ گیا ہوں، اب اللہ کے بھروسے ایک چیز سے دوسری چیز میں کنورٹ کرنے کے معاملہ میں، جب آبجیکٹ دو ہو، مفعول دو ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ میں نے لکڑی بنائی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لکڑی کو پیدا کیا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے لکڑی سے میز بنائی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ لکڑی پہلے سے موجود تھی، تبھی تو میز بنے گی، ورنہ کیسے بنے گی؟ بات میرے خیال سے سمجھ میں آ گئی ہے۔ اگر ایک آبجیکٹ ہے تو مطلب ہے پیدا کرنا، کہ میں نے لکڑی کو بنایا مطلب پیدا کیا۔ لیکن کہا کہ میں نے لکڑی سے میز کو بنایا، مطلب یہ ہے کہ لکڑی
پہلے سے موجود تھی، اس سے ہم نے کوئی دوسری چیز بنائی، اس کو کنورٹ کر دیا کس میں؟ میز میں۔ بس یہی پر آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور اے محبوب ہم نے نہیں بنایا اس خواب کو جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے مگر فتنہ، آزمائش۔ ہم نے نہیں بنایا، یہ سبجیکٹ ہے، اور کیا نہیں کیا؟ بنایا نہیں، یہ ورب ہے۔ اور کیا نہیں بنایا؟ خواب کو۔ ایک آبجیکٹ آیا اور کیا نہیں بنایا اس خواب کو؟ فتنہ۔ دو آبجیکٹ ہوئے۔ پتہ یہ چلا جو پہلے والا جو خواب تھا وہ تو آلریڈی ہوا تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب و نقشہ پہلے ہی سے دیکھا تھا، بس اس کو بنایا کہ اللہ نے فتنہ، یعنی آزمائش۔ اور آزمائش کب ہوتی ہے؟ جب آپ یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں دیکھا تھا، تب آزمائش شروع ہوگی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے کہ میں نے خواب نہیں حقیقت میں دیکھا تھا، تب آزمائش شروع ہوگی، اس سے پہلے تو آزمائش ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا خواب تو پہلے ہی دکھا چکے ہیں ہم، اب تو تمہیں حقیقت دکھانے کے لیے لائے ہیں، اور وہی حقیقت آپ پر بھاری پڑ رہی ہے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے؟ تو وہ پہلے خواب تھا، اب اس کو حقیقت بنایا اس رات میں۔ تو یہ قرآن کی جو گہرائی ہے، اسے آپ اگر چاہیں حاصل کرنا بالکل کر سکتے ہیں، بہت پوسیبل ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ جس قرآن کو آپ نے سمجھا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا، کسی اور چیز کو اگر آپ نے سمجھ لیا وہ ایک دن ختم ہو جائے گی، قرآن کبھی فنا نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ قرآن کو سمجھ لیتے ہیں تو اس بات کا اطمینان رکھیں کہ اب میں ختم ہو جاؤں لیکن میرا قرآن ختم نہیں ہو، اور جو چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور اس کی سمجھ اگر ہمیں مل جائے تو بتائیے ہمارے اندر کتنی روشنی پہنے۔ جو چیز معجزہ ہے، آپ یقین مانیے، میں نے ایسے مفسرین کو پڑھا جن کو پڑھنے کے بعد میں حیرت زدہ رہ گیا کہ یہ اس سوچ تک پہنچے کیسے۔ تو مجھے اس بات کا علم ہوا کہ یہ کل اور پرسوں میں نہیں پہنچے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا آدھے سے زیادہ عرصہ قرآن کے ساتھ لگا دیا، تب جا کے اس مقام پر پہنچے ہیں کہ جو قرآن معجزہ ہے، ایسی ان کی بات جب سنو تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ بات لاتے کہاں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے، جو قرآن مجید میں ہوتا زن ہوتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ چھوڑیے انقلاب میں اور نیوز پیپر میں غور کرنا، قرآن کو اٹھائیے اور ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، شاید وہ ایک آیت آپ کے عقل کے دریچے کو ایسا کھول دے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اصل میں ایمان کی لذت کیا تھی۔ تو لیلۃ القدر کیا ہے؟ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ آج کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ اصل میں خواب نہیں حقیقت ہے، اس لیے ہمارے لیے آزمائش ہے۔ بس اسی یاد میں رہے اور اسی یاد کے ساتھ ساتھ اس رات کو اس طور پر منائے کہ ایسی رات کسی نبی کو نہیں عطا فرمائے، ایسی رات کسی نبی کو نہیں عطا کی گئی، بلکہ میرے نبی کو عطا کی گئی، اور نبی کس کے تھے؟ ہمارے تھے، لہٰذا کچھ چھینٹیں ہم پر بھی پڑیں گے۔ لہٰذا اس رات کو اگر ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے تو سب سے بہترین عبادت اس رات کی یہ ہے کہ قرآن کو اٹھائے اور اس میں گم ہو جائے کہ یہاں تک کہ فجر ہو جائے۔ دو آیت آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہم تسبیح پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کام ہوا نہیں ہوا پتہ نہیں، پڑھ پڑھ کے کئی لوگ آتے ہیں کہ ہم پڑھ پڑھ کے تھک گئے، کام ہی نہیں ہو رہا۔ میں ان سے کہتا ہوں سیدنا یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں تھے، قید ہو گئے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک مرتبہ کہا، مچھلی نے خیریت سے آپ کو باہر لا کر چھوڑ دی۔ اور ہم 10 سال سے پڑھ رہے ہیں لیکن آج تک اپنے چھوٹے سے معاملے سے بھی آزاد نہیں ہو پائے، چھوٹی سی پریشانی بھی حل نہیں ہو پائی۔ وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے یا تو ہم کسی کو بتانے کے لیے پڑھ رہے ہیں یا صرف کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں احکام اسلام پڑھنے، اسے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔